تو آیت تطہیر آیت کا نام ہے، آیہ مباہلہ آیت کا نام ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم جی ثم نبتہل ونجعل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت آیہ مباہلہ کہلاتی ہے۔ ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیہ ولایت، جس آیت میں مولا علی کی ولایت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز کا ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں۔ اسی طرح آیہ غدیر ہے، جس آیت کو آیہ غدیر کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے میرے رسول وہ جو تمہارے رب سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ بلغ پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ تو یہ آیہ غدیر کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیہ استخلاف کہا جاتا ہے، آیہ خلافت کہا جاتا ہے جی، آیہ استخلاف، طلب خلافت۔ اللہ جب خلیفہ بنا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا۔ یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، یعنی جب رب نے کام کیا تھا اس وقت آپ تھے۔ میں لفظ اور روشن کہہ دوں بچوں کے لیے، جب رب نے آدم کو بنایا تھا تو آپ تھے، آدم کی خلقت سے پہلے آپ تھے۔ یاد کیجئے میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کا، اور نبی دیکھ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ آمادہ سماعت فضائل ہیں تو صرف نبی نہیں دیکھ رہے، علی بھی دیکھ رہے ہیں، صرف علی نہیں دیکھ رہے، فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہے ہیں، حسن حسین مولا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ پنجتن تھے اور آدم نہیں تھے، پنجتن تھے، یہ عالین تھے، اور حضرت آدم کا وجود ان کے سامنے ہوا ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا نبی کی آمد تو سن یکم عام الفیل کے اندر جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہاتھیوں والے سال میں۔ مولا علی کی آمد تو 13 رجب کو ہوئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھے تو کیسے تھے، کیا تھا؟ تو پہلے تو میں یہ جملہ ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ حیات کی صرف یہی قسم نہیں ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں۔ حیات، زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی حیات تھی، اس کے بعد بھی حیات ہے۔ جو حی ہوتا ہے وہ مردوں کو خلق ہی نہیں کرتا، حی کبھی بھی میت کو خلق نہیں کرے گا۔ حی ہے نا، اللہ حی ہے، لہٰذا جو وہ بنائے گا وہ زندگی کے لیے بنائے گا۔ اور یہ حیات، اچھا میں نے اگر پاکستان دیکھا ہے تو کیا مطلب ہے آسٹریلیا کا وجود ہی نہیں ہے؟ میں نے اگر مثال کے طور پہ آسٹریلیا دیکھا ہے تو کیا مطلب ہے افریقہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے معیار ہو گیا کہ میں نے نہیں دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں؟ ہم نے اگر اپنے عالم سے پہلے کا عالم نہیں دیکھا تو یہ تو میرا قصور ہے، یہ میری کمزوری ہے یا میری تقدیر ہے؟ میرا مقدر ہے کہ میں نے صرف یہی عالم دیکھا ہے، میں نے اس سے پہلے کا عالم نہیں دیکھا۔ میں نے جن کی ہر بات سچی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، ہم نے جن کی ہر بات سچی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کے بعد بھی عالم ہے۔ یعنی جو یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی۔ میں اس زندگی میں ہوں، اس زندگی میں نہیں تھا، میں اس عالم میں ہوں، اس عالم میں نہیں تھا، آپ اس عالم میں ہیں، اس عالم میں نہیں تھے، آپ اور میں اس عالم میں ہیں، آئندہ کے عالم میں نہیں ہوں گے، مگر میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ اس عالم میں بھی تھے، اس عالم میں بھی ہیں، اس عالم میں بھی ہوں گے۔ آیتوں و حدیثوں میں بات اشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے، نعرہ
الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق کے بعد ہو. کچھ بھی نہیں تھا اور نبی تھے. اللہ نے سب سے پہلا وجود سرکار دو جہاں کا بنایا. سرکار کے وجود کا ٹکڑا کیا تو دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا. یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. پھر ان دونوں کے وجود کے بعد اللہ نے سیدہ کا وجود بنایا، اور سیدہ کے وجود کے بعد حسنین کا وجود بنایا. پھر جب اللہ نے یہ 5 بنا لیے تو پھر اللہ نے ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں لگائیں، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، اور اس کائنات سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے مولائیوں کی خاطر مخلوق بنائی. ان سے پیار کرنے والوں کی خاطر اللہ نے مخلوق بنائی. اور پھر جب اللہ نے سب کچھ بنا لیا تو پھر اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے مخلوق بنائی، اور اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا کام میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بناؤں گا. قالو، تو فرشتوں نے اللہ نے اچھا فرشتوں کا مقام عصمت کا مقام ہے. میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے دیکھ رہا ہوں. اگر کسی کی حیثیت نہ ہو اور کوئی بڑا وجود اس کو احترام دے دے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اور پھر وہ بڑے کے ساتھ ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے اسے بولنا چاہیے نہیں. بھائی تمہارے اوپر مہربانی فرمائیے کہ تم سے بات کر رہے ہیں، تمہارے اوپر مہربانی فرمائیے کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، تمہارے اوپر مہربانی کی تھی، کرم کیا تھا، رحم کیا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. تم تو انہیں اپنے جیسا سمجھ لگ گئے. تم پہ تو انہوں نے کرم کیا تھا کہ وہ تم سے بات کر رہے تھے، تم اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے. تم سمجھ رہے ہو تم بھی انہی جیسے ہو. اللہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے تو فرشتے جواب دے رہے ہیں. یہ امت کو کیا ہوا؟ نبی نے اگر ان سے ہاتھ میں لے لیا تو یہ کہہ رہے نبی ہم جیسے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی اللہ کا ولی، اگر کوئی مجتہد، کوئی مرجع تقلید، کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ، کوئی استاد ہمیں اہمیت دے دے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری رائے پوچھی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہم کچھ ہو گئے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم سے رائے لے رہے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہم سے رائے لیں. اور وہ رائے کب لے رہے تھے؟ وہ تو تمہیں بتا رہے تھے، وہ تمہیں بتا رہے تھے، تم جو اپنی حد سے باہر آ گئے. کب پوچھا تھا کہ مشورہ کیا ہے تمہارا؟ جو مشورہ مانگے وہ اللہ نہیں رہتا. مولا علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں اللہ کا کوئی مشیر ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی مشورہ ہی نہیں دے سکتا. تو یہ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ تو نہیں مانگا تھا، تو یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ بھائی تھوڑا بولیے گا، بات کیجیے گا اگر بات جا رہی ہو. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا تھا، پھر یہ مشورہ دے کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کریں اور وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ وہ اپنی حدوں کو نہیں جانتا. یہ قرآن ہے، سیکھنے کا ہے، یہ سیکھنے کی کتاب ہے. اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو یفسدو من یفسدو و یسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. اچھا تم سے مشورہ کب مانگا تھا جو تم مشورہ دے رہے ہو؟ یہ کرم پروردگار ہے کہ اللہ نے اس مشورے پر فرشتوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ کریم اللہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من یفسد و یسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. اور نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے اور تیری تقدیس کرنے کے لیے. فرشتوں نے مشورہ، یعنی گویا اللہ انسان کو یعنی آدم کو اس لیے بنا رہا ہے
کہ وہ میری عبادت کرے گا، تسبیح کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت کے لیے سے بنا رہا ہے تو وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں. ہاتھ میں تسبیح لے کر ہی زندگی گزار دینا، یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے. مسلسل مصلی پر بیٹھے ہی رہنا، یہ تو فرشتے بہت اچھا کر رہے تھے. تو اللہ نہ مسلسل مصلی پہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف اور صرف ہاتھ میں تسبیح دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور دکانداری بھی اچھی ہو، کاروبار بھی اچھا ہو، زمینداری بھی اچھی ہو، اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ ہو اور مخلوق کی خدمت سے کوتاہی نہ ہو. اللہ ایسا بندہ، صلوات پڑھنے محمد و آلہ. فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.